وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، ایسا کامل، ایسا اکمل۔ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، وہ میلبرن رہنے سے نہیں بنے گی، سڈنی میں رہنے سے نہیں بنے گی، ٹھیک ہے؟ وہ صرف غلامی مصطفیٰ سے ملے گی۔ میرے رب نے اپنے حبیب کا نسب، میں نے آپ کو پیڑھی سنائی، خاندان اتنا اونچا بنایا، آل رسول اتنی اونچی عظیم الشان خاندان بنایا کہ اللہ کے نبی نے نماز کے درود میں حکم دیا کہ محمد پر بھی درود پڑھو اور آل محمد پر بھی درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلا، بولو۔ اتنا بڑا خاندان بنایا جن پر درود پڑھنے کا میرے حبیب نے ہمیں طریقہ سکھایا، نماز کی تکمیل اس کے ذریعے سے فرمائی۔ الگ الگ کا میرے اوپر الگ پڑھو، میری اولاد پہ الگ پڑھو۔ آدم تک میں نے آپ کو پیڑھی سنائی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے بچپن سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ کوئی بڑی ہستی بنیں گے۔ فرمایا کیسے؟ کہ ایک دفعہ میں آپ کے گھر آیا تو آپ صحن میں چارپائی پر آپ کی ماں نے لٹایا تھا، اور آپ یوں لیٹے ہوئے کبھی یوں کر رہے تھے، کبھی یوں کر رہے تھے، کبھی ایسے کر رہے، جیسے بچہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ تو ایسے میری آسمان پہ نظر پڑی تو 14ویں کا چاند تھا، آپ جدھر پاؤں مارتے چاند ادھر ہو جاتا تھا، آپ جدھر ہاتھ مارتے چاند ادھر ہو جاتا تھا، آپ کے ہاتھ پاؤں کے ساتھ چاند موو کر رہا تھا، اس کی مومنٹ آپ کے ہاتھ پاؤں کے ساتھ تھی۔ تو میرے نبی نے فرمایا کان القمر یناغینی ویحاکینی ویمنعنی من النوم، سورج مجھے لوریاں سناتا تھا، چاند مجھے لوریاں سناتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھے رونے سے روکتا تھا۔ جس کو پنگھوڑے میں چاند کھلائے وہ کیا ہستی ہوگی، اس کی سنت کی کیا قیمت ہوگی، اس کے طریقے کی کیا عظمت ہوگی۔ میرے رب نے آپ کو خاندان ایسا دیا، آپ آئے، آپ کو حلیہ کیسا دیا۔ ہجرت کے سفر میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک خیمے پر گزر ہوا، وہاں ایک مائی بیٹھی تھی، کہنے لگے کہ مائی کچھ کھانے پینے کو ہے، ہم مسافر ہیں، پیسے دیں گے۔ ان کا ہم تو بدو لوگ ہیں، ہم مسافروں سے پیسے نہیں لیتے، ہم تو مہمانی کرتے ہیں، لیکن ہے ہی کچھ نہیں۔ تو وہ ایک بکری کونے میں کھڑی تھی، تو ہمارے نبی نے فرمایا تو یہ بکری جو کھڑی ہے میں اس کا دودھ نکال لوں؟ تو وہ کہنے کہ ہی اجہد من ذالک وہی عازب، کہ اس بیچاری کے تو پلے سوائے چمڑے کے اور کچھ ہے نہیں، دوسرا یہ بن بیاہی ہے، اس نے تو ابھی کوئی بچہ ہی نہیں دیا کہ یہ بعد میں دودھ دے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو کہے تو میں ٹرائی کر لوں۔ تو چونکہ ایک انہونی بات تھی تو لہٰذا اس نے آپ کو ایسے غور سے دیکھنا شروع کیا، دیکھیے ٹھیک تو ہے، سمجھ اکھی جاندہ میں یا چمڑے والی بکری چو دودھ کر لوں۔ تو وہ آپ کو ایسے دیکھنے لگی، تو آپ نے جو اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے وہ دودھ سے بھر کے نیچے آ گئے، اور بکری سے دودھ نکلتا ہے اس گلاس کے برابر۔ آپ نے اتنا بڑا برتن بھر دیا، سب سے پہلے اس کو پلایا کہ ماں جی آپ پیو، پھر آپ نے وہ بکر کو پلایا، پھر عامر کو پلایا، پھر عبداللہ بن اریقت جو اس وقت کافر تھا، پھر اس کا جوٹھا آپ نے پیا۔ یہ ہمارے بھنگی نہیں ہوتے، بھنگی، اب تو وہ سسٹم ختم ہو گیا، یہ 92 کی بات ہے، 93 میں چلے کے لیے سکھر گیا تو کنارے پر دریا کے بھنگی رہتے تھے، میں نے سب کو جمع کیا، میں نے کہا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کا ایک بوڑھا بولا بیٹا ہم تو جس گلاس کو ہاتھ لگا دیں آپ لوگ وہ گلاس ہی توڑ دیتے ہو، اب تم ہماری دعوت کرو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو وہ بھر گیا نا، جب پی کے ختم، پھر آپ نے دوبارہ
کہا برتن لا، سورا فل کر لیا، پھر کہا اور برتن لا، جتنے گھر کے برتن تھے سارے بھر دیے ایک بکری سے۔ یہ تو 4 گائیں اتنے نہیں دے سکتی ہیں، میں ایک بکری سے نکالا۔ اور ایک بکری کی عمر جو نیچرل ہوتی ہے وہ 7 سال ہوتی ہے، 7 سال کے بعد وہ مر جاتی ہے، لیکن یہ بکری میرے نبی کے ہاتھوں کی طفیل 22 برس زندہ رہی، اس کی عمر 22 سال ہوتی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ذبح نہیں کی گئی، مر گئی، بیٹھی بیٹھی مر گئی۔ تو شام کو جب اس کا خامد آیا بکریاں چراتا ہوا تو کہنے لگا ام معبد یہ دودھ اتنا کہاں سے؟ ان کا اس بکری سے۔ کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، عقل ٹھکانے ہیں؟ یہاں تو آپ بیگمات کو نہیں کہہ سکتے ہو نا۔ یہاں کے مرد بیچارے بڑے مظلوم ہیں، اتنے خوش نہ ہو، عورتیں ہی مظلوم ہیں، سچی بات ہے، چاہے وہ یہاں رہتی ہو اور چاہے وہ ہمارے ملکوں میں ہو۔ ہمارے مردوں کے عورتیں بھی بڑی بازی خطرناک ہوتی ہیں، پورا گھر اجاڑ دیں دیا، لیکن اکثر مردوں کی طرف سے ہی گھر خراب ہوتا ہے۔ اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ اپنے نبی کی زندگی سے۔ تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کچھ بڑے خوبصورت الفاظ۔ کہنے لگا پاگل ہے، یہ بکری سے کہاں سے دودھ آ گیا؟ کہ یہاں سے ایک کوئی فرشتہ صفت نوجوان گزرا تھا، آپ کی داڑھی ساری کالی تھی، 53 سال کی عمر تھی اس وقت، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، یہ سارا دودھ اس نے نکالا ہے۔ کہ سفیلی، کہ کیسا تھا؟ میں آپ کو نا اب وہ سارا دہراؤں گا، پھر میں ترجمہ انشاءاللہ کروں گا، صرف آپ ان الفاظ کا ردم اور موسیقی پر غور کرنا کہ کیا ردم ہے، کیسے جوڑا ہے، کیسے اس کا قافیہ ردیف ملایا ہے۔ ایک ان پڑھ نے کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه ملیح الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أكحل أحور أقرن إن تكلم علاه البهاء وإن سقط فعليه الوقار وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرن۔ اللہ، کوئی مزہ آیا؟ وہ کوئی بولو تو صحیح، میں لگتا ہے میں قبرستان میں بیٹھا ہوں۔ کہنے لگی ابو معبد میں نے ایک نوجوان دیکھا، اتنا خوبصورت تھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ سبحان، روشن چہرہ، سر سے لے کر پاؤں تک حسن و جمال، پرکشش چہرہ، کشادہ ماتھا، خوبصورت ناک، ایسے گھڑے ہوئے ہونٹ اور ایسے روشن چمکدار دانت، اور آنکھوں میں ایک نور اور چمک اور کشش اور حسن اور جادو، اور آنکھوں کے یہ بال بڑے لمبے حسین، جو یہ آرٹیفیشل کر کے وہ عورتیں نہیں لگاتی بھی، ہمیں ڈھور کوڑیاں ہو جائیں پر لاؤنے ضرور ہیں۔ تو میرے نبی کے قدرتی بال یہ آنکھوں کے بال لمبے تھے، اور داڑھی بڑی خوبصورت تھی، آواز میں ایک جادو تھا، آواز میں ایک روب تھا، آواز میں ایک کشش تھی، آواز میں ایک نغمہ تھا، آواز میں ایک موسیقی تھی۔ یہ سارے اس ساحل کے ترجمے ہیں۔ گردن خوبصورت لمبی، سینہ چوڑا، اور ایسا حسین تھا، وسیم خوبصورت، قسیم خوبصورت، لیکن فرق بتاتا ہوں، عربی بڑی شہنشاہ زبان ہے۔ وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو اتنا دیکھنے کا شوق بڑھ جائے، جس کو جتنا دیکھو اس کا حسن بڑھ جائے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو جتنا دیکھو اس کا اتنا حسن بڑھ جائے، چونکہ ٹکا ہوتا ہے۔ 5 منٹ میاں بیوی نو ویکھ لو تو لڑ پوندی، کیوں ویکھی جانے؟ یہ کائنات میں ایک ہی آیا، ایک ہی ہے۔ انگلیاں دیکھو،
ناخن دیکھو، آنکھیں دیکھو، ماتھا دیکھو، چہرہ دیکھو، ہر طرف حسن اس کا غلام اور اس کا نوکر بن کے کھڑا ہوا تھا۔ جب بولتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا۔